اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، ہدایت قبول کرنے کا فائدہ اگرچہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں۔ انسان اپنی حقیقت سے غافل ہے، تو اس کو نہ تو ہدایت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ یہ ہدایت قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ واعظین، ناصحین نصیحت کرتے رہتے ہیں، وعظ کرتے رہتے ہیں، مجالس ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک پیر ہے، اس کی صحبت میں مریدین رہتے ہیں، پیر باکمال ہے، لیکن جو مریدین ہیں وہ تو ہدایت کے مفہوم تک کو نہیں جانتے۔ تو بیعت صرف نام سے کوئی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے بس بیعت کر لی اور بات ختم ہوگی۔ بیعت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کا ایک وعدہ ہے کہ میں ہدایت قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور پھر اس کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ تو یعنی اس طریقے سے اگر آپ نے زندگی نہ گزاری، یعنی ہدایت کی ضرورت کو محسوس کیے بغیر، تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہدایت کی اگر ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور وہ نقصان ہوگا سب سے پہلے دنیا کا۔ دنیا میں آپ کی زندگی ایک پریشان حال زندگی گزرے گی، سکون، چین، اطمینان آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا، یعنی دلی سکون، دلی اطمینان۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس وحی کی ضرورت سے عملاً انکار کر دیا ہے۔ وحی کی ضرورت سے عملاً آپ انکار کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں چین اور سکون جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے، یعنی جو آج کا میرا موضوع ہے کہ ہدایت قبول کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، فائدہ جو ہے سب سے پہلے آپ کی دنیا کا فائدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نقصان ہے اور میری آزادی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ عام طور پہ یہ کہ ہم انسان غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی ہو۔ اس نے یعنی یقیناً دنیا والوں کے سامنے بعض اوقات یہ سر جھکا دیتا ہے، لیکن یہ مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے۔ مگر مثال کے طور پہ ایک سکول ہے، پرنسپل کے سامنے اساتذہ جو ہیں اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، لیکن اس میں ان کا اپنا مفاد پیش نظر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ادارے میں اگر لوگ اپنے باس کا کہنا مان رہے ہیں تو اس میں ان کا اپنا مفاد اور ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہمیں کوئی اپنا فائدہ دنیاوی نظر بھی نہیں آتا، بلکہ نقصان نظر آتا ہے کہ اسی طرح تو میری جو میں آزاد زندگی گزار رہا ہوں تو اس پہ قدغن لگ جائے گی۔ ہر معاملے میں میں پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کروں گا قرآن و حدیث کے ذریعے۔ یہ انسان جو ہے پھر عام طور پہ ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو ہدایت قبول کرنے کا میں نے جو آج کا موضوع قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو دیکھیں، عام طور پہ یہ ہے کہ ہم ہدایت قبول کرنے میں اپنا فائدہ نہیں سمجھتے۔ عام طور پہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو کسی کا پابند ہو جاؤں گا، پھر انسان یعنی وہ خیال غلط ہے کہ بھئی میں اپنی مال و جان یہ تو پھر اللہ کا میں سمجھوں گا اور اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے میں قربان کروں گا یا جہاد کروں گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو پھر یہ اس میں ہچکچاتا ہے، اور پھر میری عزت ناک یعنی عزت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور یہ اس کے پیچھے سارے مضامین ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو مختصر طور پہ، انسان ہدایت کے قبول کرنے میں اپنا فائدہ نہیں سمجھتا۔ عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں میں اپنی مرضی زندگی گزاروں گا اور ہدایت کے سلسلے میں جو مجھے پسند آئے گی تو اسی طریقے سے میں کروں گا۔ تو یہ نقصان سمجھتا ہے۔ بہرحال میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فائدہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، فائدہ سب سے پہلے آپ کو
دنیا میں حاصل ہوگا. یعنی یہ انسان کا یہ خیال غلط ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینے میں میرا نقصان ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے. فائدہ اصل میں آپ کو حاصل ہوگا دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلہ. سورہ ہود کی یہ آیات ہیں ابتدائی. اس میں اللہ تعالیٰ میں یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو غلط طرز زندگی کی، اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو. ثم توبوا الیہ، یہ دو طریقے ہیں. رجوع الی اللہ، استغفار. استغفار کس چیز سے؟ غلط مقصد کے تحت زندگی گزارنے سے توبہ کر لو، یا بے مقصد زندگی گزارنے سے توبہ کر لو. استغفار اس بات کا نام ہے. پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کو منزل بنا کے، مقصود بنا کے، محبوب بنا کے اس کی طرف تائب ہو جاؤ، رجوع کر لو، اس کی طرف رخ پھیر لو اپنا. اب ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں وہ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا. ایک معین وقت تک. ظاہر ہے کہ ایک معین وقت کے لیے ہم آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، یہ آیت قرآن کی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا. ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت میں عطا عنایت فرماؤں گا. یعنی ہر انسان کو درجہ کمال تک پہنچا دوں گا. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ یعنی ایک خاصیت جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے. تو بہرحال انسان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ اس کو جلا اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور معراج تک انسان دیکھیں دنیا میں معراج کے لیے آیا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. کس کے لیے؟ معراج کے لیے. معراج کیا ہے کہ آپ اللہ تک پہنچ جائیں. بس یہ معراج ہے. معراج کی رات کیا ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تھی. رب سے ملاقات تھی نا. رب سے ملاقات تھی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اور ایک کمان کے برابر فاصلہ ہو گیا. پھر کیا؟ پھر وحی کی اللہ نے اپنے بندے پر جو بھی وحی کی. تو انسان کو یہ بات ہماری ذہن میں نہیں آتی. معراج ہماری بحث سے، یعنی انسان کی معراج، یا ہم اپنی معراج سے بے خبر ہیں، کیونکہ بس ہماری نہ تو ہم خود جاننا چاہتے ہیں، نہ ہماری کوئی تربیت کرنے والا ہے. انسان دنیا میں آیا ہے کس لیے؟ معراج کے لیے. اس کو یہاں معراج حاصل کرنی ہے دنیا میں، تب یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا آخرت میں اہل ہوگا، یا ملاقات ہو سکے گی. اگر کسی انسان نے دنیا میں معراج سے غافل رہا اپنی، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کوشش بھی نہیں کرے گا. یہ ایک لمبا مضمون ہے، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. جو انسان دنیا میں یعنی اپنی معراج کو نہ پہنچا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو ضائع کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت میں یہ رسوا و شرمندہ ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ موت تو انشاءاللہ آج دنیا ہے اور کل جو ہے وہ آخرت ہے. آج ہم جسم میں ہیں اور کل جو ہے جسم چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے رب کے پاس. پھر وہاں جو کچھ بھی ہوگا تو وہ یہاں جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے ہم سے سلوک ہوگا. معراج اگر ہم نے حاصل کر لی ہے تو ہمیں معراج ہوگی، نہیں کی ہے تو پھر معراج نہیں ہو سکتی. وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. آج اگر کوئی یہاں پردے میں تھا، پردے میں رہا اپنے رب سے، تو وہاں بھی پھر پردے میں رہے گا. آج اگر کسی نے حق کو نہیں پہچانا تو وہاں بھی وہ اندھا رہے گا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو یہاں اندھا رہا تو وہ وہاں بھی اندھا ہوگا.
وہ پھر پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کے قبول کرنے کا فائدہ جو ہے ہمیں سب سے پہلے دنیا اور اس کے بعد ہمارے یعنی آخرت باطن پر ہوگا۔ ظاہر کو اگر آپ قبول کر لیں گے، ہدایت کے ظاہر کو اگر آپ قبول کر لیں گے دل و جان سے، تو اس کا فائدہ آپ کے باطن پر ہوگا، آپ کے ظاہر پر بھی ہوگا۔ بات چیت جاری ہے ابھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم